اس روایت کا ٹکڑا لے کر اب اس کی اس طرح سے اسے بدلا گیا کہ صاحب شیعہ تو دیوانے ہیں. شیعہ کہتے ہیں علی بادل میں رہتے ہیں، چونکہ صحاب کہتے ہیں بادل کو. ان کی کتابوں میں لکھا ہے علی صحاب میں، علی فی الصحاب، علی صحاب میں. پوری حدیث پڑھے، صحاب اس عمامے کا نام تھا جو پیغمبر پہنا کرتے تھے. پیغمبر نے وہ عمامہ علی کو عطا فرمایا تھا اور خود پیغمبر خوش ہوتے تھے جب علی کو صحاب میں دیکھتے تھے. اور بس آخری جملہ عرض کروں، گفتگو کو ادھوری چھوڑ دوں یہیں پر، کہ جناب والا پیغمبر کی جانشینی کے لیے بہت سی دلیلیں لوگ اپنے اپنے لیے لے کر آتے ہیں. اگر پیغمبر نے زبان سے زندگی بھر کچھ نہ کہا ہوتا، کوئی خطبہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا، کوئی وصیت نہ کی ہوتی، تو صرف یہ تنہا ایک عمل کافی تھا کہ پیغمبر نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر علی کے سر پہ رکھا ہے. تو پیغمبر کا جانشین ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ممکن. کیا بات. مگر ایک طرف ذرا علی کے لیے فضائل کتنے جمع ہیں ذرا دیکھیے. حضور نے اپنی موجودگی میں علی کو کہا کہ سلام کرو، سب جا کر یہ کہو السلام علیک یا امیر المومنین. یہ تو لفظ ہے، پریکٹیکلی کیا کیا کیا. ارے بھائی خلافت کہتے ہیں اپنی جگہ دینے کو، کتنی بار کیسے خلافت دی جائے گی؟ بستر دیا تو علی کو دیا، ممبر پہ اپنے ساتھ شیئر کیا تو علی کو. غدیر کا ممبر پہ رسول ہیں اور رسول کے ساتھ علی ہیں. ایسا منظر کوئی اور اپنے ساتھ تاریخ میں ایسا منظر کسی اور کے ساتھ ہے؟ آج تک جتنے مسلمان صوفی سلسلے ہیں سب میں ایک اصطلاح رائج ہے کہ خرقہ عطا فرمایا، القائے نسبت اور خرقہ، یعنی اپنا کرتا عطا فرما دیا. کرتے کی اہمیت زیادہ ہے یا عمامے کی؟ تاریخ میں ہے، ایک نہیں 2 مقامات ایسے ہیں جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی. ایک جنگ احزاب اور ایک میدان غدیر، جہاں پیغمبر نے اپنے سر سے عمامہ اتار کے علی کے سر. اور تاریخ میں ہے یہ روایتیں، جا کے ڈھنگ سے پڑھیں اور پھر دیکھیں افترا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی سنتیں، آپ کی سیرتیں، آپ کی عادتیں، آپ کے اوصاف، آپ کی ادائیں، خدا کی قسم ہر ادا اتنی حسین تھی کہ اس کی تعبیر لفظوں میں ممکن نہیں ہے. حضور کی ایک سیرت خاص یہ تھی کہ اپنی ہر چیز کا ایک نام رکھا تھا. آپ میں سے ہر شخص کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ ہر چیز کا نام رکھتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو گھر بناتے ہیں بڑے شوق سے تو اس کا ایک خاص نام رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں، آج کل عام بات ہے کہ کار خریدتے ہیں تو ایک اسپیشل نمبر پلیٹ ہے نا، تو ایک، لیکن ہر چیز کا خاص نام رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت یہ تھی. آپ کے پاس جتنی سواریاں تھیں ہر سواری کا نام الگ الگ تھا. آپ کے پاس جو عصا تھا، جو لکڑی تھی جس پہ تکیہ فرماتے تھے، جو عصا تھا چھڑی، اس کا نام تھا. آپ کے پاس جو ٹوپی تھی اس کا نام تھا، جو عمامہ تھا اس کا نام تھا. جو چیز، ہر چیز کا ایک خاص نام رکھا. آپ کے پاس ایک عمامہ تھا جس کا نام تھا صحاب. صحاب، یہ صحاب وہ عمامہ تھا جو پیغمبر نے علی کو عطا فرمایا. اور شان یہ ہے، روایات میں دیکھیے کہ جب علی وہ عمامہ پہن کر آتے تھے تو پیغمبر خود خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے صحابہ سے، دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں، دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں، دیکھو علی صحاب میں. پیغمبر محظوظ ہوتے تھے، مسرور ہوتے تھے یہ حسین منظر دیکھ کر کہ علی صحاب میں آ رہے ہیں. اس روایت کا ٹکڑا لے کر
اب اس کی اس طرح سے اسے بدلا گیا کہ صاحب شیعہ تو دیوانے ہیں. شیعہ کہتے ہیں علی بادل میں رہتے ہیں، چونکہ صحاب کہتے ہیں بادل کو. ان کی کتابوں میں لکھا ہے علی صحاب میں، علی فی الصحاب، علی صحاب میں. پوری حدیث پڑھے، صحاب اس عمامے کا نام تھا جو پیغمبر پہنا کرتے تھے. پیغمبر نے وہ عمامہ علی کو عطا فرمایا تھا اور خود پیغمبر خوش ہوتے تھے جب علی کو صحاب میں دیکھتے تھے. اور بس آخری جملہ عرض کروں، گفتگو کو ادھوری چھوڑ دوں یہیں پر، کہ جناب والا پیغمبر کی جانشینی کے لیے بہت سی دلیلیں لوگ اپنے اپنے لیے لے کر آتے ہیں. اگر پیغمبر نے زبان سے زندگی بھر کچھ نہ کہا ہوتا، کوئی خطبہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا، کوئی وصیت نہ کی ہوتی، تو صرف یہ تنہا ایک عمل کافی تھا کہ پیغمبر نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر علی کے سر پہ رکھا ہے. تو پیغمبر کا جانشین ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. ایک دو دلیلیں ہیں، ولایت علی اور خلافت علی کی ایک دو دلیلیں ہیں، مگر دلیلیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جو دلیل قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو. پروردگار ان دلوں پہ مہر لگا دے جن دلوں میں علی کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار ان دلوں کو نور سے بھر دے جو محبت علی سے معمور ہے. پروردگار فرزند علی کو اذن ظہور عطا فرمائے. معبود دنیا سے دشمنان علی کو نیست و نابود. پروردگار عالم بشریت کو برکات ختم نبوت و برکات ولایت سے مستفیض فرمائے. معبود ہم سب کو قلعہ ولایت میں محصور ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم احکام ختم نبوت و احکام ولایت کے پابند ہوں. ہمارے جوان ان کے چہروں پر اسلامی زینت ہو، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا نشان ہو، ان کے دلوں میں نور محبت ہو، ان کے سروں پر نور ولایت ہو. پروردگار ان کی حفاظت فرما. پروردگار ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما. پروردگار اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس روئے زمین پر اس وقت بے چینی ہے، بے امنی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے. اپنی رحمت کا اظہار فرما، اپنی رافت کا اظہار فرما. پروردگار اپنے لطف و کرم کا اظہار فرما اور علی و آل علی کے ہاتھوں سے اپنی توحید کا پرچم بلند فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.